ایک صوفی کی تلاش کی کہانی. دا اسٹوری آف دا سرچ آف اے صوفی. شعور کی سٹیج کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں یہاں 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا ایک صوفی کا ہے جو تقریباً شعور کی منزل پر پہنچ چکا ہے، پھر بھی اس کا دماغ مداخلت کر رہا ہے اور اس نے اسے خدا کے بارے میں صحیح معنوں میں تحقیق کرنے کے لیے سکون نہیں دیا. ایک رات جب وہ خاموشی سے نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کا نام پکارا اور پوچھا کہ کیا تو گھر پہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں گھر پہ ہوں. اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا. 30 سال بعد بھی وہ اپنے دماغ اور شعور کو یکجا کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک رات نماز کے دوران اس نے وہی آواز سنی جو اس کا نام لے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کیا تو گھر پہ ہے؟ دوبارہ اس نے ہاں میں جواب دیا اور دروازہ کھول دیا. وہاں اسے کوئی دکھائی نہ دیا. 40 سال گزرنے کے بعد اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا. کسی نے دوبارہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا تم گھر پہ ہو؟ اس نے آواز پہچانی اور یاد آیا کہ اس نے 2 بار جواب دیا تھا. چنانچہ اس بار وہ خاموش رہا. پھر آواز نے پوچھا کہ کیا تو گھر پہ ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے پوچھا میں شعور کے اس مرحلے کو کیسے پورا کروں؟ آواز نے اسے دروازہ کھولنے کو کہا. اس نے دروازہ کھولا تو اس نے اپنے سامنے روشنی کھڑی دیکھی. اس روشنی میں سے ایک آواز آئی، میں نے تم سے اپنے دل کا دروازہ کھولنے کو کہا تھا. دل کو مکمل سکون، اور سکون تب ملتا ہے جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد یہ روشنی چلی گئی. یقیناً دل ترقی کے ہر مرحلے تک پہنچنے کے لیے مرکزی چابی ہے. جب آپ اپنے دل میں خدا کے ساتھ ہونے کی قدر کا احساس کریں، پھر آپ کے کمال کے لیے آپ کی روحانی ترقی کے تمام مراحل تک پہنچنا ایک فطری عمل ہے. اگر نہیں تو آپ کو بہت زیادہ مراقبہ اور عبادات کر کے مرحلہ در مرحلہ کے حساب سے بڑھنا ہوگا. خدا کے بغیر آپ کی روحانی ترقی اتنی دور تک نہیں جاتی یا جا پاتی اور ہمیشہ محدود رہے گی. اس کی وجہ سے آپ روحانی زندگی کے نسبتاً افقی جہانوں میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. جلد یا بدیر زوال واقع ہوگا اور آپ کی روحانی ترقی ختم ہو جائے گی. خدا کے ساتھ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے آسمانی والدین کے بغیر آپ روحانی زندگی اور زمین پر اپنی روحانی نشوونما کے لیے کسی بھی اچھائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. بنیادی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بغیر روحانی ترقی کے ہر مرحلے پر تنزلی کا خطرہ ہے، اور ایک مرحلے تک پہنچنے کے لیے زمین پر آپ کی ایک زندگی کافی نہیں ہے. روحانی دنیا میں تمام مراحل میں بڑھنے کے لیے اسے لاکھوں کروڑوں سال درکار ہیں، اور پھر بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ اسے کر پائیں گے. خدا نے ہمیں جسم دیا ہے کہ ہم زمین پر بہت کم وقت میں روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں. ہمارا آسمانی والدین ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کلید ہے. جہاں خدا ہے وہاں پوری ابدی خوشی کا مستقبل ہے. ایک کہانی، تنہائی پر کیسے قابو پایا جائے. A story how to overcome loneliness. دوسری کہانی ایک صوفی کی ہے جو ایک بہت شور والے شہر میں رہتا تھا جہاں دنیاوی سرگرمیاں جاری و ساری تھیں. وہ مادی دنیا میں بہت کامیاب تھا، لیکن وہ اپنے
دماغ میں سکون حاصل کرنے کے لیے شعور کی منزل مکمل نہ کر سکا۔ ایک دن اس نے اس مصروف دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر دیہی علاقوں کی فطرت میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسے جنگل کی گہرائیوں میں فطرت میں بہت سکون اور خاموشی ملی، لیکن پھر بھی دنیا کا تھوڑا سا شور اس کے اندر باقی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بہت دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسے وہاں جو سکون اور خاموشی ملی وہ اس قدر شدید تھی کہ اسے دنیا کے شور و غوغا سے محرومی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ دھند کے چھٹ جانے کے بعد اس نے دوسرے لوگوں کو دیکھا جو یہاں پر سکون اور خاموشی تلاش کرنے آئے تھے۔ اب اس کی تنہائی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں اور بھی تھے جن کی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا اور اپنی روحانی مسرت تک پہنچنے کا ایک ہی مقصد تھا۔ اس نے اسے ابدی زندگی کے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت تیزی سے بڑھنے میں مدد کی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری 21ویں صدی میں بھی صحیح روحانی ماحول موجود نہیں ہے۔ زمینی ماحول میں لازوال خوشی کے اپنے روحانی مقصد تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ مادی دنیا کے ماحول کو روحانی پہلو میں تبدیل کرنا زمین پر خدا کی بادشاہت کی چابی ہے۔ دنیاوی اور مادیت پر مبنی ماحول کو رنگین روحانی ماحول میں بدلنا ہوگا۔ زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے یہ صحیح قدم ہے۔ یہ ایک ہی وقت ہے۔ بہت دلچسپ اور عجیب ہے کہ خدا نے ہمارے اندر 6 چابیوں کو ڈال دیا ہے۔ یہ وہ آلات ہیں جن کے ذریعے ہم روحانی طور پر نیچے سے اوپر تک بڑھ سکتے ہیں۔ ترقی کے ہر مرحلے میں جب خدا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے تو روحانی سفر رنگین ہو جاتا ہے اور محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی بنیادی اور اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترقی کے ہر مرحلے پر زوال کیوں آ سکتا ہے۔ جب خدا کی مدد نہیں ہے، میں نے ہندو مت، بدھ مت اور کنفیوشزم کے ہزاروں گروؤں میں زوال دیکھا ہے۔ آخر میں خدا ان مذاہب سے غائب ہو گیا کیونکہ انہوں نے خدا کے بغیر اپنا روحانی سفر شروع کیا تھا۔ لاکھوں گرو روحانی ترقی کے عمل میں اپنا راستہ کھو بیٹھے تھے اور انہیں زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مہاتما بدھ کے ساتھ بھی ہوا۔ جب تک خدا آپ کے روحانی سفر میں آپ کے ساتھ ہے، آپ پوری تخلیق اور پورے الہی علم کو صحیح طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ خدا کی محبت روح کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ The love of God takes the darkness away of a spirit۔ اس مقام پر مجھے خدا کے ساتھ ایک اور واقعہ بتانا ہے۔ جنتوں کے عمودی سفر میں سے ایک پر میں خدا سے ملا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے دیا۔ اس نے میری آنکھوں میں شدت سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے میری محبت، میرے خیالات اور میرے جذبات کو ایک کھلی کتاب کی طرح میرے اندر کی گہرائیوں سے پڑھ سکتا ہے۔ اچانک روشنی اس کی آنکھوں سے دریا کی طرح میرے دل کے آخری کونے تک بہہ نکلی اور اسے ہر اندھیرے سے آزاد کر دیا جس کا اس کی اور میری گہری اور دلی محبت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، اب سے تم جو کچھ بھی دیکھو گے میری آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب سے تم ابدی زندگی بھر میری محبت میں رہو گے۔ میں نے تمہاری روح سے سارا اندھیرا چھین لیا ہے۔ جب خدا مجھ سے بات کر رہا تھا، میں اس کی آنکھوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب خدا مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں اس کی آنکھوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب اس نے بات مکمل کی
تو میں نے اس سے کہا تمہاری آنکھوں سے زیادہ خوبصورت مخلوقات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بھی جب میں آنکھیں بند کر کے خدا کی آنکھوں کا تصور کرتا ہوں تو میری روح خدا کی محبت میں تکمیل پاتی ہے۔ میں شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ خدا پورے سکون، خوشی اور مسرت کا حقیقی ذریعہ ہے، اور میری روح میں اس کی لازوال محبت ایک ندی کی طرح، آبشار کی طرح بہہ رہی ہے، جہاں اس کی سریلی آواز میں اضافہ ہوتا ہے۔ نوٹ: روحانی نشوونما کے 6 مراحل کے موضوع کو ختم کرنے کے بعد میں عیسیٰ کے بارے میں اپنے اصل موضوع پر واپس آتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ شعور ضمیر کی پیروی کرتا ہے۔ تھرڈ سٹیج کانشسنس فالوز کانشنس۔ روحانی زندگی کی سچائی، the truth of spiritual life۔ ضمیر کے مرحلے کا مقصد روحانی جسم کے ساتھ تحقیق کرنا ہے۔ ابدی زندگی میں خدا نے ہمارے اندر روحانی نشوونما کے لیے تمام آلات رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ضمیر کے مرحلے میں اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے کے لیے بڑھنا ہوگا۔ ضمیر کی بہترین تعریف درج ذیل کہاوتوں کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے آپ دوسروں کا فیصلہ کریں گے، آپ کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ جو تم نے بویا ہے وہی کاٹو گے۔ ضمیر کے مرحلے میں ترقی کی تکمیل کی اصل وضاحت ان الفاظ سے دی جا سکتی ہے: دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا خود کے ساتھ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ برتاؤ کریں۔ جب کوئی یہ ترقی مکمل کر لیتا ہے تو وہ معاشرے کا مثالی فرد بن جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو غیر منصفانہ طرز زندگی سے الگ کر لیا ہے، اور آپ ایسے شخص سے ہی حقیقی انصاف کی امید کر سکتے ہیں۔ جب معاشرے کے تمام افراد ضمیر کا مرحلہ مکمل کر لیں تو ہمیں کسی پولیس یا عدالتی نظام کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کا ضمیر اس کی اصلاح کے لیے منصف بن جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کے مرحلے میں ترقی کی تکمیل ظاہری سطح پر بھی پہنچ چکی ہے۔ یورپ میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی جن کی ظاہری مرحلے میں ضمیر کی مثالی ترقی ہوئی ہے، حالانکہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ روحانی ترقی کا مرحلہ تب شروع ہوتا ہے جب ایسا شخص روحانی سچائی کی تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تحقیق نسبتی ہے۔ زیادہ تر مذہبی لوگ یہ مان کر اس مرحلے تک پہنچتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی موجود ہے۔ وہ فیصلے کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ ان کے اعمال کا اچھا اور برائی کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا، اور انہیں مائنس یا پلس پوائنٹ لایا جائے گا۔ نتیجے کے مطابق وہ فردوس یا جہنم میں جائیں گے۔ اچھے مذہبی لوگ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی کے اس مرحلے میں انسان کو روحانی دنیا سے صحیح اور گہرے جوابات ملتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ انہیں موت کے بعد کی زندگی میں دوسری موت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ خدا یا ان کے نجات دہندہ پر یقین کرنے سے وہ نجات حاصل کریں گے اور ہمیشہ کی خوشی میں رہیں گے۔ وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کرتے ہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک غیر مذہبی شخص کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے۔ ضمیر جب وہ روحانی ہو جاتا ہے، فرق یہ ہے کہ مذہبی لوگ اپنے عقیدے اور اعمال سے مصدور ہوتے ہیں۔ غیر مذہبی لوگ روحانی زندگی کے حقیقی جوابات تلاش کرتے ہوئے روحانی ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ روحانی بن گیا جب اس نے خدا کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق تلاش کرنے کے لیے موسیٰ کا مذہب چھوڑ دیا۔ بدھ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک مہاراجا کا بیٹا تھا اور ہندو مذہب میں پلا بڑھا تھا۔
وہ اپنے مذہب کے ذریعے کچھ روحانی چیزوں کو جانتا تھا، لیکن وہ اپنی بادشاہت، خوبصورت بیوی، بچوں اور خاندان کو چھوڑنے کے بعد روحانی ہو گیا۔ اس کی روحانی پیاس اتنی شدید تھی کہ اس نے مہاراجا کے بیٹے کے طور پر بھکاری بننے کا فیصلہ کیا۔ نیز محمد بھی اسی طرح روحانی ہو گیا۔ وہ سب سے کامیاب سوداگر تھا۔ اس کی بیوی سب سے امیر عورت تھی اور وہ کاروباری میدان میں اچھی طرح سے قائم تھا۔ محمد نے ذاتی طور پر مجھے بتایا، مکہ میں مختلف مذاہب تھے اور لوگ مختلف خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ابراہیم پر بھی یقین رکھتے تھے اور میری بیوی کے کزن کے ذریعے، جو ایک عیسائی تھی، مجھے بائبل کو جاننے کا موقع ملا۔ مکہ میں اس کی دکان تھی اور وہ اکثر میرے لیے پرانے اور نئے عہد نامے سے پڑھتا تھا۔ میں نے عیسائی مذہب کو اچھی طرح جان لیا، لیکن اپنی روحانی نشوونما کے لیے ایک موقع پر میں نے تمام مذہبی علم کو پیچھے چھوڑ دیا اور مزید روحانی سچائی کے لیے تحقیق شروع کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ میں دیوالیہ ہو گیا اور میری بیوی خدیجہ کا غم میں انتقال ہو گیا۔ روحانی دنیا میں میری ملاقات بے شمار پیغمبروں سے ہوئی جنہوں نے اپنا روحانی سفر شروع کیا۔ جب وہ روحانی ہو گئے تھے، تصوف اسلام سے نکلا اور جہاں حق صوفیہ کو لے گیا وہیں اس کی پیروی کی۔ اگر محمد نے یہ کہہ کر راستہ نہ روکا ہوتا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یقیناً اسلام میں بہت سے انبیاء یا مسیحا آئے ہوں گے جو اس دنیا کو بچا سکتے۔ بدقسمتی سے محمد کے بیان کی وجہ سے بہت سے انبیاء قتل ہوئے یا اسلام میں اپنا منہ بند کرنے پر مجبور ہوئے۔ بہت کم، اور صرف اس وقت جب انہیں یقین تھا کہ یہ شخص ان کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، صوفیہ نے اس الہی سچائی کے بارے میں بات کی ہے جو اس پر نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے خود کو اسلام کے دائرے میں ڈھالنے کی کوشش کی اور اس سے تصوف کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آسان الہی سچائی کے اعلیٰ اظہار کو جاننے کے اہل نہیں ہیں، اور یہ کہ ہر کوئی ان کے روحانی مشاہدات اور تجربات کو نہیں سمجھ سکتا۔ عیسیٰ اس نتیجے پر پہنچے جب اس نے یوحنا بائبل کا ایک باب نمبر 3 آیت 11 تا 13 میں کہا، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی میرا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو تم مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ عیسیٰ کا اپنے الفاظ سے مطلب یہ تھا کہ جب اس نے صرف تھوڑا سا بتایا، سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے، پھر وہ اس پر کیسے مان لائیں گے جب وہ انہیں ایک اعلیٰ سچائی دیتا ہے؟ وہ اسے ستائیں گے۔ بالکل کیا ہوا جب عیسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اعلیٰ مذہبی اتھارٹی اس سے نفرت کرنے لگی۔ جب وہ مزید شفا نہ دے سکا تو لوگوں نے غصے میں آ کر اسے سنسار کرنے کی کوشش کی۔ یہ کبھی بھی خدا کا کوئی مذہب قائم کرنے کا منصوبہ نہیں رہا۔ انسانوں کے اخلاقی اور ضبطی معیار کو برقرار رکھنے اور انہیں روحانی پہلو سے لانے کے لیے فرشتوں نے زمین پر موجود تمام مذاہب کو تعارف کرایا، ورنہ معاشرہ مزید ملحد ہو جاتا اور اچھائی اور برائی میں فرق نہ جان پاتا۔ اس کے ساتھ ہی انسان کا ضمیر بھی ایسے تاریک مرحلے میں گر چکا ہوتا اور خدا کے نور کے دائرے میں اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس تیسرے مرحلے میں جب شعور ضمیر کی پیروی کرتا ہے تو انسان روحانی مخلوق کے ساتھ اور نسبتاً خدا کے ساتھ روحانی دنیا میں سفر کرنے کے لیے اس کا اپنا رشتہ تعمیر کر سکتا ہے۔ اس مرحلے کو مکمل مرحلہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل مرحلہ نہیں ہے۔ تیسرے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو ترقی کے درج ذیل 3 درجات سے گزرنا ہوگا۔ ترقی کا مرحلہ، گروتھ سٹیج۔
افقی مرحلہ ہاریزونٹل سٹیج، اگلے مرحلے میں جسے ترقی کا مرحلہ کہا جاتا ہے، ایک شخص نیکی کی پیروی کرنے اور برائی سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان دوسروں کی خاطر جیتا ہے اور سوال اٹھتا ہے کہ میں کیوں دوسروں کے لیے جیتا ہوں اور اپنی جان کیوں قربان کرتا ہوں۔ طویل عرصے تک یہ سوال ہمیں مذہب سے روحانی زندگی کے منبع کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مذہبی زندگی خدا پر یقین، نامعلوم خدا کی عبادت، فرشتوں پر یقین اور موت کے بعد کی زندگی وغیرہ پر مبنی ہے۔ اگر آپ بہت باخبر اور حساس ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابدی زندگی میں مزید دریچے کھولنے کی چابی آپ کی مذہبی زندگی کی کوششوں میں پوشیدہ ہے۔ تمام مذہبی رسومات ایک بوجھ لگتی ہیں، لیکن اگر آپ ان طریقوں پر یقین رکھتے ہیں اور بیداری کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ مذہبی معمولات کی زندگی میں فرق ڈالتے ہیں۔ اگر آپ مذہبی معمول کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے روحانی زندگی کا راستہ روک لیتے ہیں۔ ایک بار جب آپ روحانی ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر روحانی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کے لیے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، تو آپ 180 درجے مختلف انسان بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر ضروری چابی یہ ہے کہ دینی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، ورنہ آپ دین کے ٹھہرے ہوئے پانی میں گر جائیں گے۔ مذہب کا موازنہ پرندے کے گھونسلے سے کیا جا سکتا ہے۔ پرندے کا بچہ گھونسلے میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور جب اڑ سکتا ہے تو اس چھوٹی سی دنیا کو الوداع کہتا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد خدا کے نافرمان نہ ہوتے، اطاعت کا مطلب خدا کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور وہ زوال نہ پاتے اور ہر چیز صحیح ترتیب میں ترقی کر چکی ہوتی۔ پیدا ہونا، بچے سے بالغ ہونا، بوڑھا ہونا اور اس دنیا کو الوداع کہنا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ موت خوشی کا لمحہ ہے۔ اگر آپ کا اینٹینا صحیح طریقے سے جڑا ہوا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خالق سے، پھر آپ اس پرندے کی طرح ہیں جو اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی اپنی روشنی اور اس کی طاقت کے مطابق آپ نسبتاً روحانی مشاہدات اور تجربات کر سکتے ہیں۔ یہ مشاہدات کرنے سے آپ کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور آپ کی روح روشنی میں آ جاتی ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی اور برائی کی طاقت آپ کو مقناطیس کی طرح نیچے کی طرف کھینچتی ہے اور روشنی کی طاقت آپ کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کو جتنا اونچا کھینچا جائے گا، آپ اتنے ہی خوبصورت جہانوں کا دورہ کر سکتے ہیں اور اپنے خالق کے بارے میں اتنی ہی سچائی دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ جتنا نیچے کھینچے جاتے ہیں، آپ کی روح بیمار، بھاری ہوتی جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ تقریباً مر جاتے ہیں۔ آپ اندھے پن کی زندگی گزاریں گے اور آپ مادیت پسند دنیا کے کاکروچ بن جائیں گے۔ مکمل مرحلہ کمپلیٹ سٹیج، تیسرے مرحلے میں مکمل مرحلہ ایک روح جس کے پاس روشنی ہے وہ سفر کر سکتی ہے۔ روحانی دنیا یہ سچائی کا مرحلہ ہے، کامل مرحلہ نہیں۔ بس اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ مکمل مرحلہ آپ کو قابلیت دیتا ہے اور آپ کو ہر رات زیادہ سے زیادہ مختلف روحانی جہانوں میں نئے مشاہدات اور تجربات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آپ کی روح میں زیادہ سے زیادہ روشنی لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا باطن مثبت طور پر 180 ڈگری بدل گیا ہے۔ ہر رات آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے روحانی دنیا میں سفر کرنے کے لیے بلا رہی ہے، جو آپ کے خالق سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کی زندگی کا لازمی نقطہ بن جاتا ہے۔ ان روحانی مشاہدات اور تجربات کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں اور آنے والی نسلوں کی خاطر دیے گئے ہیں،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سچائی معاشرے کے لیے کتنی مشکل یا تکلیف دہ ہے۔ آپ کو سب کچھ ضروری ظاہر کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ سچائی، یہ خوبصورت آسمانی ہیرے جو اس دنیا میں خریدے نہیں جا سکتے، بنی نوع انسان تک پہنچا دیں۔ گھنٹی گھنٹی نہیں ہوتی جب وہ بج نہیں سکتی، نغمہ نغمہ نہیں ہوتا جب اسے گایا نہیں جا سکتا، اور وہ محبت محبت نہیں ہوتی جب آپ اسے اپنے دل میں رکھیں اور دوسروں کو نہ دیں۔ عیسیٰ کی طرح صوفیہ نے اپنے آسمانی مشاہدات اور تجربات کا 5% بھی بنی نوع انسان ساتھیوں پر ظاہر نہیں کیا۔ یہ خدا کی منشا اور تصوف کے لیے عیسیٰ کے مشن کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ عیسیٰ بھول گیا کہ اس نے خدا کے پراسرار دنیا میں جو کچھ دیکھا اور تجربہ کیا وہ سب بنی نوع انسان کی خاطر تھا۔ بنی نوع انسان پر اس کے اور خدا کے درمیان محبت کی تمام کہانیوں کو ظاہر کرنے سے وہ خدا کے مزید فطرتوں کو جان سکتا تھا۔ آج دنیا مختلف نظر آتی۔ بائبل کے باب یوحنا باب 11 آیت 3-13 میں اس کا بیان نامکمل ہے، کیونکہ عیسیٰ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ہر چیز اس پر بنی نوع انسان کی خاطر نازل ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں تھا کہ انسانیت کیا سمجھ سکتی ہے اور کیا نہیں، اور وہ آسمانی سچائی سے کتنا آشکار کرے۔ یہ خدا اور جنتوں کی ذمہ داری ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ عیسیٰ لمبے عرصے تک چیزوں کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ اس نے صرف معاشرے کے موجودہ حالات کے بارے میں سوچا اور اس بات کو نظر انداز کیا کہ خدا اور جنتیں مستقبل کی تاریخ میں سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ عیسیٰ نے چیزوں کو خدا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ عیسیٰ نے اپنے محدود دنیاوی نقطہ نظر سے خدا کی دور اندیشی کو بدل دیا، اور اس لیے اس نے غلط فیصلہ کیا۔ جنتوں نے مجھے بتایا کہ جب عیسیٰ نے لوگوں کو معجزات سے شفا دینا شروع کیا، اس کی وجہ سے اسے مصلوب کرنے کا راستہ چکانا پڑا۔ وہ جنتوں کی قیمت پر معجزے دکھا کر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مختصر ترین راستے پر ایک طویل سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے مجھ سے کہا، اگر عیسیٰ نے اپنے مشاہدات اور تجربات کا اشتراک کر کے میرے بچوں کو تعلیم دی ہوتی تو یہ موسیٰ کے کورس کی طرح ایک طویل اور مشکل سفر ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے موسیٰ کے 40 سالہ کورس سے دگنا چلنا پڑتا، لیکن آخر میں زمین پر میری بادشاہت کے لیے تنگ راستہ مزید وسیع ہو جاتا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ نے صرف ایک صلیب لی، لیکن مجھے اپنی مشن کی زندگی میں 45 سالوں میں 1000 صلیبیں اٹھانی پڑیں۔ وہ عیسیٰ کے مقابلے میں انتہائی بھاری اور زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ اپنی زندگی میں خدا کی منشا کے لیے مجھے کئی طوفانی راتوں سے گزرنا پڑا اور ایک طویل تاریک دور دیکھا۔ کئی بار میں تقریباً مارا گیا، لیکن خدا نے ہمیشہ میری جان بچائی، یہاں تک کہ ایک بار میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ تم نے میری منشا قبول کی اور غلام کے غلام اور خادم کے خادم کے طور پر سچے بیٹے کی طرح چل دیے۔ اس لیے تم میرے دل کی نمائندگی کر سکتے ہو۔ نوٹ: مجھے امید ہے کہ ایک دن زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے خدا کی منشا کے لیے سفر میں خدا مجھے اپنی سوانحیات لکھنے کی اجازت دے گا۔ ایک بار جب میں بدھ سے ملا، میں اسے گوتم بدھ کہتا ہوں، اس کی سبز روشنی کے جہانوں میں اس نے مجھ سے کہا، دراصل میرا نام گوتم ہے اور میں پہلا بدھ نہیں ہوں۔ سچائی کی تلاش میں اپنی زندگی میں نے ہزاروں بدھوں سے ملاقات کی ہے۔ وہ سب روشنی حاصل کرنے اور موت کے بعد کی زندگی میں سچائی کی تلاش کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جنتوں نے انہیں کچھ مشاہدات اور تجربات کرنے کی اجازت دی اور انہیں جنتوں سے کچھ جوابات ملے، لیکن میں اکیلا تھا۔
جو جنگل سے نکلا تھا اور ہندو سماج کے ساتھ شدید تصادم کا سامنا کیا۔ نئے سچ کی تعلیم دینے کے لیے اپنے 40 سال کے طویل سفر میں مجھے بہت زیادہ تکلیف اور مصیبت سے گزرنا پڑا۔ اس کی وجہ سے مجھے بدھ کے نام سے نوازا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو بنی نوع انسان ساتھیوں تک پہنچانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ میں بدلنے کے لیے اپنے خالق اور بنی نوع انسان کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا ہی محبت کی خاص بات ہے۔ نوٹ: میں نے اپنی کتاب میں، جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، میں نے ذکر کیا ہے عیسیٰ کی خفیہ گواہی میں کہ اگر عیسیٰ خدا کی منشا کے مطابق چلتا اور آسمان اس سے مانگتے تو اس کی زندگی کے آخری دن کتنے خوشگوار ہوتے۔ لیکن خدا اور جنتوں کے لیے کامیابی لانے کی خاطر اسے خدا کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، خدا کی منشا کے لیے، اس کے لیے بہت سی صلیبیں لے کر 40 یا 80 سال چلنا چاہیے تھا۔ اگر عیسیٰ اپنے مشن کے لیے کھڑا ہوتا تو وہ روم میں گھٹنے ٹیک کر خدا سے زمین پر آنے کو کہتا۔ خدا کی روشنی ایسی چمکتی ہے جیسے آسمان پر، اور اسی جگہ چمکتی جہاں آج ویٹیکن واقع ہے۔ ایک کے بعد ایک پوپ آئے اور انہوں نے کیتھولک کے ہجوم کے سامنے ہاتھ ہلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اگر کوئی اس بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو وہ میری کتاب، جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں صفحہ نمبر 99 پر مشتمل ہے۔ عیسیٰ کی گواہی پڑھ سکتا ہے۔ زندگی کی سچائی کی تحقیق کے مرحلے میں انسان نسبتاً روحانیت میں داخل ہو جائے گا۔ جس جہان میں آپ داخل ہوں گے، جتنا وہ جہان اونچا ہوگا، آپ کو سچائی کا اتنا ہی گہرا اظہار ملے گا۔ خدا کی بے شمار تخلیقات پراسرار جہانوں میں سفر کر کے جو مشاہدات اور تجربات کیے جا سکتے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کیسے پراسرار جہان ہیں جہاں خدا کے متلاشی اپنی ضرورت کے مطابق زندگی کے پانی سے پی سکتے ہیں۔ زوال پذیر دنیا میں سچائی کی تعریف خدا کے متلاشیوں میں سے ایک سے مختلف ہے۔ ہماری دنیا میں مرنے والے کے لیے سچائی صحت ہے، بھوک سے مرنے والے کے لیے سچ روٹی ہے، اور پیاس سے مرنے والے کے لیے سچائی پانی ہے۔ عیسیٰ نے بائبل کے ایک باب میں کہا، ماؤنٹ باب 16 آیت 25 اور 26، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ اسے کھو دے گا، لیکن جو بھی میری خاطر اپنی جان کھو دیتا ہے اسے پالے گا۔ کیا لوگوں کو کچھ ملے گا کہ وہ پوری دنیا جیت لیں لیکن اپنی روح گنوا دیں؟ ہرگز نہیں۔ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ خدا کی سچائی کی تلاش کرنے والے پہلے موت کو فتح کرتے ہیں۔ جب وہ روحانی دنیا کا سفر کرتے ہیں وہ بے شمار پرامن، خوبصورت اور پراسرار جہانوں میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن وہ متلاشی ایک جہان میں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ وہ خدا کی پراسرار فطرت کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر محسوس نہیں کرتے یا فردوس کے کسی شاندار جہان میں بسنا نہیں چاہتے۔ ہر رات وہ ایک نئے جہان میں سفر کرتے ہیں اور ہر صبح ان کے اندر کچھ نہ کچھ بدلا ہوتا ہے جو باہر کی دنیا کو نہیں معلوم۔ ایسے میں نے درج ذیل نظم لکھی ہے۔ نظم پوئم: میں الہی علم اور سچائی کی طاقت سے
ابدی زندگی کے مختلف حصوں میں سفر کر رہا تھا۔ میں جتنا زیادہ مشاہدہ اور تجربہ کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں تم کون ہو؟ جیسے پرندہ سمندر کا ایک ایک قطرہ پی لیتا ہے، میں تیری ابدی زندگی کا ایک ایک قطرہ پی کر صوفیانہ ہو گیا ہوں۔ شروع میں نے سوچا میں اصل میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میں تیری ابدی زندگی سے جتنا زیادہ قطرے پیتا ہوں اتنا ہی مجھے پہچاننا پڑتا ہے میں تیرے بارے میں کتنا کم جانتا ہوں۔ تو نے مجھ سے کہا کہ ایک پلک جھپکنے کے اندر میں ابدیت کے دوسرے حصے میں ہو سکتا ہوں، پھر بھی میں پوری دائمی زندگی میں سب کچھ نہیں جان پاؤں گا۔ اے آسمانی والدین، میں نے تیری بہت سی خوبصورت تخلیقات میں جو کچھ دیکھا ہے، میں اس تمام سچائی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہوں، لیکن تیرے قدموں کے نشانات پانے کے لیے مجھے الہی جنتوں میں کتنی دور جانا پڑے گا۔ تو اب میں تیرے بارے میں کیا کہوں؟ مجھے تمہاری اصل قدر کب معلوم ہوگی؟ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بس میرا ہاتھ تھام لو۔ میں نہ ابدی زندگی میں فردوس اور جنتوں کے انگنت جہانوں میں کھو جاؤں۔ صرف چند لمحے تھے جہاں میں تیری محبت میں صوفیانہ ہو سکتا تھا۔ میں یہ جلتا ہوا دل اور محبت کے صوفیانہ لمحات کہاں سے لاؤں؟ مجھے لگتا ہے میں ایک بوڑھا شخص بن جاؤں گا۔ تیری منشا کو اپنی روح میں داخل کرنے کے لیے اگر سچے پیار کے متلاشیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو میرے ہم وطنوں کا کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، دماغ کو یہ جاننے کے لیے بنایا گیا ہے کہ ظاہری کائنات میں چیزیں کیسے پیدا ہوئیں۔ ایک ہی وقت میں روحانی زندگی کو جاننے کے لیے دماغ ایک غلط آلہ ہے۔ یہ بالکل مغربی معاشرے کے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ روحانی زندگی کی تحقیق عقلی وجہ سے کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ اپنی امید کھو دیتے ہیں اور ملحد یا سیکولر ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر مجھے زور دینا ہے، روحانی زندگی دل کی زندگی ہے۔ آپ کے دل کی پیروی کرنے سے روحانی ترقی ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے زندگی اور ظاہری اور روحانی کائنات کیوں بنائی۔ سب سے پہلے روحانی زندگی آپ کو ان جہانوں میں داخل ہونے کے لیے عاجزی اور صبر سکھاتی ہے جہاں لازوال خوشی اور محبت موجود ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایسے ماحول میں رہنا چاہتا ہے جس میں تناؤ، خوف یا عدم تحفظ کے بغیر زندگی بسر کی جائے، لیکن وہیں جہاں خوشی انہیں گھیر رہی ہو۔ ہمارا دنیاوی معاشرہ حقیقی خوشی کی کنجی نہیں جانتا۔ لوگ مشہور، امیر بننا پسند کرتے ہیں اور بہت ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مختصر ترین راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی خود غرضی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ یہ غلط ہے کیونکہ زیادہ تر وہ دوسروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ انہیں مشکل وقت، دکھ اور تکلیف دیتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس دنیاوی مادی میراتھن میں وہ اپنے ضمیر کی آواز کو افسردہ یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس وقت وہ اچھے اور برے کاموں میں فرق نہیں کر سکتے۔ آخر میں ان کے ضمیر کی آواز اتنی زنگ آلودہ ہو جاتی ہے کہ وہ تقریباً کام نہیں کر پاتی۔ اس صورت میں ان کی روحانی نشوونما یو ٹرن لیتی ہے اور جانوروں کی طرح اسی سطح پر گر جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جانور ان سے بہتر ہیں کیونکہ وہ اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو خدا نے ان کے اندر ڈالی ہے۔ اس گرے ہوئے مرحلے میں دماغ کو سنہرا موقع ملتا ہے۔ باقی زندگی وہ دماغ کے حکم پر چلتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصل حالت سے گر کر غیر فطری زندگی گزار رہا ہے۔ وہ صرف اپنے کھانے، نیند، کام، جسم اور مادی ضروریات
کی فکر کرتے ہیں اور دنیاوی فکروں میں گم رہتے ہیں۔ نوٹ: میں نے جنتوں سے سنا ہے کہ جب جنتی ماحول قائم ہوتا ہے تو زمین پر انسان کو صرف 1 سال کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ 7 سال تک اپنی مادی ضروریات کے بارے میں غم کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ وہ مادیت پسندانہ میراتھن کی اس بیرونی آفت کو اپنے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی روح کے مقصد کو جان سکتے ہیں جو ان کے اندر ہے اور ہمیشہ زندہ ہے، اور اپنی روحانی نشوونما کے لیے توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ دنیاوی اور روحانی بنا انسان میں فرق۔ The difference between a worldly and a spiritual open human being۔ اب انسان جب مرتا ہے تو اپنی روح سے ڈرتا ہے جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے۔ روح سیاہ بدصورت نظر آتی ہے اور صرف 20 میٹر چلنے کے لیے اسے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی خواہشات ایک بڑے غبارے کی شکل اختیار کر جاتی ہے جب وہ مادی اور دنیاوی لذت کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنا کہتے ہیں، یہ ان کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جب انسان خدا کی طرف آتا ہے تو اس کی خواہشات بہت کم اور ضروریات محدود ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انسان اپنے پاس جو کچھ ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا پسند کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ دنیاوی اور مادی خواہشات کی میراتھن ایک شخص کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسے اپنی ضروریات سے زیادہ ملتا ہے۔ اس کی نہ ختم ہونے والی لالچ اسے ناشکرا بناتی ہے۔ ایک روحانی شخص چیزوں کو مثبت طور پر دیکھتا ہے اور اس کا دل اپنے خالق کے شکر گزار ہونے کی وجہ سے کھلا رہتا ہے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور کہ اس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے مخلوق کو تخلیق کر کے اتنی سرمایہ کاری کی۔ روحانی سفر آپ کو اس مصروف دنیا میں سے دور لے جاتا ہے اور آپ کا دل، آپ کے دماغ اور شعور کو طویل عرصے تک چیزوں کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسا شخص موت کو اختتام نہیں بلکہ ابدی زندگی کی ابتدا کے طور پر دیکھتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ زندگی اپنے لیے نہیں، دوسروں کی خاطر جینے کے لیے دی گئی تھی۔ خود غرضی اور مادیت پرستی کی اس میراتھن میں لوگ منفی ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز انہیں خوش نہیں کر سکتی۔ صرف تھوڑے وقت کے لیے وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا ہے اور کتنا خاص ہے۔ ایک شخص جو خود غرض زندگی گزارتا ہے اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے جیتا ہے، اپنی روح میں روشنی کو نہیں بلکہ اندھیرے کو دعوت دیتا ہے۔ جو شخص اپنے روحانی سفر پر نکلتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی زمینی زندگی خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ شکر گزار ہے اور اس کا دل اپنے خالق اور دوسروں سے محبت کرنے کے لیے کھلتا ہے جو اس کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم سب نے تجربہ کیا ہے کہ اگر ہماری زیادہ تر خواہشات پوری ہو جائیں تب بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اختتام پر ہمیں اپنی خواہشات کو اپنے جسم کے ساتھ قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ دوسری طرف ایک روحانی شخص کا ضمیر اس وقت ترقی کرتا ہے جب اسے روشنی ملتی ہے۔ وہ زندگی میں اہم کو غیر اہم سے الگ کرنا سیکھتا ہے، اپنی روحانی ترقی کو زمین پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ زمین ہمیشہ کے لیے بسنے کی جگہ نہیں ہے۔ اوناسس کی کہانی، دی اسٹوری آف اوناسس۔ اوناسس پچھلی صدی میں زمین پر سب سے امیر شخص تھا۔ پھر وہ بیمار ہو گیا
اعصابی نظام اور اس کی پلکیں بند نہ کر سکے۔ ڈاکٹروں نے اس کی آنکھوں کے لیے ایک قسم کا بلائنڈ سسٹم بنایا۔ دن کے وقت وہ اپنی پلکیں کھینچ سکتا تھا اور رات کو جب وہ سوتا تھا تو انہیں نیچے اتار سکتا تھا۔ ایک دن اس سے انٹرویو کے دوران ایک ناظم نے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی؟ اس نے جواب دیا، میں سب سے امیر آدمی ہوں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ میں صحت مند بنوں تاکہ دوسروں کی طرح اپنی پلکوں کو حرکت دے سکوں۔ ناظم نے اس سے پوچھا، اگر کوئی آپ کے لیے یہ ممکن بنا سکتا ہے تو آپ اس کو شکر گزاری کے طور پر کیا دیں گے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ لیا اور کہا، میں اس شخص کو اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہوں اور کوئی ایسا شخص ڈھونڈ سکتا ہوں جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہو اور مجھے یہ دکھا سکے کہ موت کے بعد کی زندگی چلتی ہے، تو میں اس کے بجائے عام آدمی کی طرح زندگی گزاروں گا۔ میں اپنی زندگی بدلوں گا اور مراٹھن چھوڑ کر اس دنیا کا امیر ترین آدمی بنوں گا، اس دنیا کا امیر ترین آدمی بنوں گا۔ میں یقیناً دوسروں کی خاطر جیوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک زندگی میرا انتظار کر رہی ہے جہاں میں اپنے خالق کے ساتھ بے فکر اور لامتناہی محبت میں رہ سکتا ہوں۔ یقیناً میں اپنی زمینی زندگی دوسروں کی مدد اور رہنمائی کے لیے قربان کر دوں گا تاکہ وہ اپنی لازوال خوشی حاصل کر سکیں، لیکن اب اپنی زندگی کے اختتام پر جہاں میں موت کا سامان کر رہا ہوں، میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے خاندان کی سرپرستی میں ہوں اور وہ قانونی طور پر میری طرف سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں کتنا غمگین غریب شخص ہوں۔ ایک ماہ بعد وہ مر گیا۔ ایک مادیت پرست شخص کا کیسا افسوسناک انجام۔ ضمیر کی سچائی، The truth of the conscience۔ ضمیر کی سچائی یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی میں رونما نشوونما کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے اور یہ زمین پر خدا کی بادشاہت کی چابی ہے۔ خدا کی مثالی دنیا میں انسانی ضمیر کی ترقی اپنے عروج کو پہنچے گی۔ انسان اپنے کاموں یا دوسروں کی ضرورت کے بارے میں بہت حساس ہوگا۔ مثالی دنیا میں ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے عدالت یا فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی دوسروں کو دکھ اور تکلیف دے گا۔ زمین سے ابلیسی فطرت کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ ہر صبح لوگ اس سوچ کے ساتھ اٹھیں گے کہ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کریں۔ ہر کوئی دوسروں کے ساتھ اپنے خاندان کے افراد جیسا سلوک کرے گا۔ ایسی دنیا بہت قریب ہوگی، یا یوں کہہ لیجیے کہ صرف 2 قدم آگے ہی خدا بنی ہوئی انسان کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے پر، جسے ترقی کا مرحلہ یا افقی مرحلہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ایک شخص اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے، لیکن وہ ابھی تک مستحکم نہیں ہے اور مسلسل غلطیاں کر سکتا ہے۔ اس سے وہ خوش نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پچھتاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نور اس کے ضمیر کو اس کی اپنی عدالت اور نظام انصاف بناتا ہے۔ اچھے کام کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور برے کام کرنے سے وہ ناخوش ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس کا اندرونی سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس مقام پر انسان حقیقی اور روحانی سوچ سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ فکر مند ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لازوال خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا۔ سچی سوچ اسے اس مقام پر لے آتی ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ کے لیے تک محبت میں رہنا چاہتا ہے۔ جنتیں اسے دوسری طرف
ہمیشہ کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں جو لکھا ہے یہ سچ ہے کہ ایسے شخص نے اپنی دنیاوی زندگی میں موت پر فتح حاصل کی ہے۔ یہ آسمان کی طرف سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے جس نے اس شخص کو اپنا روحانی سفر مکمل کرنے کی دعوت دے کر اتنا مضبوط بنایا ہے۔ اب وہ موت کے خوف یا دنیا کی پریشانیوں کو اپنے پیچھے چھوڑنے کے قابل ہے۔ وقتاً فوقتاً اس انسان کو جنتوں سے ایک حیرت انگیز الہام ملتا ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ ترقی کے اس دائرے میں عیسیٰ کے وہ الفاظ جو اس نے بیان کیے سچ ہیں۔ بائبل کا یہ باب نمبر 5 آیت 3 تا 9 کے اندر کہا، خوش ہیں وہ جو جانتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر غریب ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو جانتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر غریب ہیں۔ جنت کی بادشاہت ان کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، خدا ان کو تسلی دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو عاجز ہیں، انہیں وہ ملے گا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ کریں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا ان کو پوری طرح مطمئن کر دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو دوسروں پر رحم کریں گے، خدا ان پر رحم کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو دل کے نرم ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امن کے لیے کام کرتے ہیں، خدا انہیں اپنے بچے کہے گا۔ ضمیر کے اس مرحلے میں ایک شخص اپنے سفر کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پورے دل اور اس کے ضمیر کی روشنی میں اس کی مثبت سوچ کی صلاحیت، اس کا روحانی علم اور اس کے روحانی مشاہدات کے تجربات اسے یہ تسلیم کرنے دیتے ہیں کہ اس خوبصورت تخلیق میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور منفرد خالق ہونا چاہیے۔ اس خالق نے ہر چیز کو مقصد کے مطابق بنایا ہے۔ اس کی حقیقی سوچ اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ وہ اس خدا کو براہ راست جاننا چاہتا ہے۔ وہ مثبت ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ظاہری مخلوق اسے غیر ظاہری خدا کو جاننے کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ کہ وہ اسے تب ہی دیکھ سکتا ہے جب اس کے روحانی حواس صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ ماہر طبیعیات البرٹ آئنسٹائن بھی اسی نتیجے پر پہنچا۔ ساری زندگی وہ اس بات پر تحقیق کرتا رہا کہ حق تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیسے بنایا۔ اپنی زندگی کے آخر میں اس نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا، صرف تو ہی مجھے بتا سکتا ہے کہ تو نے اس پیچیدہ تخلیق کو کیسے پیدا کیا۔ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن نے اپنی میز پر اگلے صدر کے لیے ایک نوٹ چھوڑا۔ اس پر لکھا تھا کہ جب آپ کا دماغ آپ کو زندگی بھر کوئی جواب دینے کے لیے کام نہیں کرتا تو پھر گھٹنے ٹیکنے اور اپنے خالق کو خوش کرنے کا وقت ہے کہ وہ آپ کو جواب دے۔ سقراط نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر مجھے زندگی کا اصل جواب معلوم ہو جائے کہ یہ کیوں موجود ہے اور اس سے مجھے طویل مدت تک کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو میں نیکی پر قائم رہوں گا۔ تو مجھے اس کی اصل یا وجہ معلوم ہو جائے گی۔ زندگی یہ واحد مقصد ہے جسے میں اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہوں۔ مشہور ہارٹ سرجن ڈاکٹر ڈی بیکی، جسے سائنسی طبی میدان میں مسیحا کہا جاتا ہے، نے ایک بار ایک لیکچر کے دوران کسی پروفیسر سے کہا،
میں انسانی دماغ میں جتنا زیادہ تحقیق کروں گا، میرے پاس یہ کہنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ مطلق ایک خالق ہے جس نے یہ زندگی بنائی ہے کہ ہر چیز ترتیب سے کام کرتی ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ہستی ہونا چاہیے۔ اپنے لیکچر کے اختتام پر اس نے کہا، ہمارے دماغ میں ایک نقطہ ہے جسے میں دریافت نہیں کر سکتا کیونکہ میرا علم محدود ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو دریافت کر لیں تو ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد اس نے اعلان کیا، اب میں اس نقطے کو جانتا ہوں۔ طبی شعبہ کے بہت سے مشہور پروفیسر اس کے لیکچر میں آئے اور اس نئی دریافت کو جاننے کے لیے بہت پرجوش تھے، کیونکہ ڈاکٹر ڈی بیکی طب میں ایک عظیم شخصیت تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ مصنوعی دل کے لیے جراحی کے طریقہ کار کی تیاری میں شامل تھا۔ اس نے کہا، میں جو آپ کو بتاتا ہوں وہ دریافتوں کی خاص بات ہے۔ یہ نہ صرف خود کو ٹھیک کر سکتا ہے بلکہ ہماری زندگی اور آنے والی نسلوں کی بدقسمتی کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بلیک بورڈ پر درج ذیل الفاظ لکھے، یہ نقطہ ہے خدا کی محبت۔ وہاں بہت سے دماغی ذہین سرجن، دوسرے ڈاکٹر اور پروفیسر موجود تھے۔ بہت سے لوگ مایوس تھے کیونکہ وہ ایک معقول فکری وضاحت کے خواہشمند تھے۔ ان کے پاس اعلیٰ علم تھا کہ چیزیں کیسے بنائی گئیں اور کیسے ظاہری طور پر کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر ڈی بیکی نے جو کہا یہ بالکل سچ ہے۔ یہ جواب اعلیٰ روحانی جہانوں سے آیا۔ خدا نے یہ کائنات اور باقی سب کچھ محبت کی خاطر بنایا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سائنسدان اس کی متعلقہ وضاحت دے سکتے ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ جاننے کے دو طریقے ہیں کہ خدا نے یہ مخلوق کیوں بنائی۔ یا تو آپ اپنی روحانی نشوونما کو اس حد تک ترقی دیتے ہیں کہ آپ خود ہمارے خالق سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت زمین کے 99% لوگوں کے لیے کیا ناممکن ہے، یا آپ ان انبیاء کی طرف رجوع کریں جو اس چھپی ہوئی سچائی کو اپنی روحانی نشوونما کے مطابق روشنی میں لائے یا لائیں گے۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے جب اس مرحلے میں کوئی شخص اپنے روحانی مشاہدات کو اپنے ظاہری علم اور دماغ سے پرکھتا اور دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ مغرور اور متکبر بن سکتا ہے، جو اسے غلط نتیجے پر پہنچاتا ہے اور آخرکار اس کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر ملحد ہو جاتے ہیں۔ کارل مارکس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے بہت قریب تھا، خدا نے اس تخلیق کو کیوں بنایا؟ اسے صرف ایک قدم اور روحانیت کی طرف بڑھنا تھا۔ تصوف کے عروج کے زمانے میں بغداد فن اور علم کا گڑھ تھا۔ اعلیٰ علم کے حامل بہت سے سائنسدان تھے۔ انہوں نے طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور یہ تخلیق کس طرح کام کر رہی ہے کے شعبے میں نئی دریافتیں کیں۔ یہ کامیابیاں یورپ میں بھی آئیں۔ یہ تمام سائنسدان خدا پر یقین رکھتے تھے اور اپنے خالق کو روبرو دیکھنا ان کا مقصد تھا۔ جب کوئی خدا کی محبت میں صوفیانہ ہو جاتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے پہچانتا ہے کہ اس کی زندگی محبت کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس اعلیٰ ہستی کو کس قسم کا نام دیتے ہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہم سے صرف ایک بہت ہی آسان چیز مانگتا ہے،
اپنے دل کی تہہ سے ہمیں اپنی محبت کا تھوڑا سا حصہ اس کو دینا چاہیے۔ ایسی سچی سوچ اس شخص کے دل کو چھو جاتی ہے اور وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پہلی بار وہ پہچانتا ہے کہ اس کا خالق ہمیشہ تنہا تھا، اس کی محبت لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے زندگی کی ہر خوشی کا تجربہ کرنے کے لیے پیدا کیا۔ خدا نے مجھ سے تھوڑا سا پیار حاصل کرنے کے لیے خوبصورت روحانی اور ظاہری تخلیق میں سب کچھ لگایا۔ اس لمحے میں یہ شخص خدا کی اداسی اور خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے جب وہ تنہا ہو اور اندھیرے کے دائروں سے گھرا ہوا ہو۔ وہ اس پر غلبہ پا رہے تھے اور اس نے اندھیرے ابدیت سے نکلنے کی کوشش کی۔ خدا کی قوت ارادی کافی نہیں تھی، لیکن اس کا جذبہ روشنی پیدا کرنے اور اندھیرے ازل سے نکلنے کی بنیادی طاقت تھی۔ اس کے بعد خدا نے جنتوں، روحانی اور ظاہری کائنات کو محبت کی تکمیل کے لیے بنایا ہے۔ ایسا شخص ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہے جو خدا نے ان مراحل میں سے ہر ایک میں محسوس کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا تخلیق کے ہر مرحلے میں اپنے جیسا وجود تلاش کر رہا تھا اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اسے تھوڑی سی محبت واپس کر سکے۔ ایک بار خدا نے مجھے بتایا کہ وہ ہر تخلیق میں مجھ جیسے شخص کی تلاش کر رہا ہے۔ یہاں میں اپنے قارئین کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا ہمیشہ نئی تخلیقات کیوں تخلیق کرتا ہے؟ Why God always creates new creations؟ میرے روحانی سفر میں سے ایک پر خدا نے میرا ہاتھ تھاما اور ساتھ سفر کیا۔ مجھے ابدی زندگی کے سفر میں جہاں کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا، ہم ایک تاریک ابدیت میں داخل ہو گئے جہاں مادہ یعنی میٹر سبز ہونا شروع ہو گیا۔ خدا نے اس سبز مادے کو دیکھا اور کہا کہ اب یہ مادہ تیار ہے اور میں ایک نئی مخلوق اور نئی تخلیقات بنا سکتا ہوں۔ میں نے خدا کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں نے تیری بہت سی تخلیقات کا دورہ کیا اور دوسرے سیاروں کا سفر کیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے انسان اور مختلف مخلوقات کے دوسرے جاندار تیرے بہت ناشکرے ہیں۔ انہوں نے اپنی خود غرض دنیا بنائی ہے اور تیرے بغیر جینا چاہتے ہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ تیری ضرورت ختم کر دیتے۔ تو ایک اور نئی مخلوق اور تخلیقات کیوں بنانا چاہتا ہے؟ خدا خاموش رہا اور مجھے گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے کہا، میں نے وعدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ میں مسلسل نئی تخلیقات اور مخلوقات تخلیق کروں گا۔ میں وہ خدا ہوں جو ہمیشہ نئی زندگی دیتا ہے۔ میں وہ خدا نہیں جو کسی کی جان چھین لے۔ یہ مردہ مادہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس مادے میں کیا چھپا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس مردہ مادے میں کیا چھپا ہے؟ خدا نے جواب دیا، اس مادے میں یہ امید پوشیدہ ہے کہ شاید مجھے تیرے جیسا کوئی اور مل جائے۔ خدا کے الفاظ نے مجھے اس قدر گہرا اثر کیا کہ جب بھی میں اس لمحے کو یاد کرتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ میرا دل اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے پکارتا ہے کہ وہ پہچانے کہ سچا خدا اصل میں کیسا ہے۔ میں ابدی زندگی میں سب سے خوش قسمت شخص ہوں۔ میں تمام عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہر پراسرار جنت میں سفر کر سکتا ہوں اور وہ مجھے وہاں بسنے کے لیے بلاتے ہیں۔
میں نیلی اور سنہری جنتوں میں سفر کر سکتا ہوں اور ان مخلوقات سے مل سکتا ہوں جو خدا کی ممتا اور باپ کی فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں جنت کے اعلیٰ فرشتوں اور انبیاء سے بھی مل سکتا ہوں۔ خدا نے مجھے ان 19 مخلوقات سے متعارف کرایا جو اس سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ پہلی مخلوق ہیں جو خدا نے اندھیرے سے نکلنے کے بعد پیدا کی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کے اس حیرت انگیز فضل کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں اس حیرت انگیز فضل کی وجہ سے سب سے خوش قسمت شخص نہیں ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے پیارے آسمانی والدین کو دیکھ اور مل سکا، جس نے میری زندگی بنائی، جس نے مجھے اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں اور اس کی آواز سننے کے لیے کان دیے۔ میں سب سے خوش قسمت انسان ہوں، کیونکہ میں اپنے خالق کو محسوس کر سکتا ہوں اور چھو سکتا ہوں اور اس کے قدموں کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا ہوں اور اسے چوم سکتا ہوں۔ خدا نے مجھے دونوں ہاتھوں سے گلے لگایا، میری دونوں آنکھوں اور پیشانی کو چوما اور یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا کہ میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں دوبارہ کھو دوں۔ خاص بات یہ ہے کہ میرے پیارے آسمانی والدین نے مجھے ایسا دل دیا کہ میں اس سے محبت کر سکوں۔ عیسائی چیختے ہیں کہ عیسیٰ ان کے لیے صلیب پر مرا۔ عیسیٰ نے صرف ایک صلیب لی، میں نے اپنی زندگی میں 1000 صلیبیں اٹھائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا اور جنتیں مجھے اپنے آسمانی مشاہدات اور تجربات کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرنے کی اجازت دیتے، میں نے اتنی آسمانی سچائی ظاہر کی ہے جو اس سے پہلے کوئی مسیح یا نبی ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ تمام سچائی اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ وہ اس گرتی ہوئی دنیا میں اسے ظاہر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ زوال پذیر اور برائی کی دنیا مجھے خدا کی سچائی کو ظاہر کرنے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ میری محبت خدا کے لیے صوفیانہ ہے، جلانے والی اور زبردست ہے۔ میں نے کئی بار موت کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میں خدا کا ایسا بیٹا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہہ کر موت کو لات مار دی ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے اپنے آسمانی والدین کا دل بنی نوع انسان ساتھیوں پر ظاہر کرنا ہے۔ موت مجھ پر نہ جیت سکی، میں نے موت پر فتح حاصل کی۔ یہاں تک کہ موت کے فرشتوں نے مجھ سے کشتی لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ جنگ ہار گئے۔ میری زندگی کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے میں مدد کروں۔ میں مایوس ہونے والا شخص نہیں ہوں۔ اپنی 45 سالہ مشن کی زندگی میں خدا کی خدمت کے لیے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، امید نہیں کھوئی، مایوسی، جدوجہد یا خدا سے شکایت نہیں کی۔ انسانیت کے لیے میری محبت ہمیشہ ماؤنٹ ایورسٹ سے زیادہ مضبوط اور بلند رہی ہے، ساتھ ہی شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری ہے۔ میں نے بنی نوع انسان سے کبھی امید نہیں ہاری، لیکن ہمیشہ خدا اور جنتوں سے کہا ہے، مجھے ایک اور موقع دو، میں کر دکھاؤں گا۔ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء صرف فردوس کے بڑھنے کے مرحلے میں رہ سکتے ہیں، لیکن میں اعلیٰ جنتوں میں رہ سکتا ہوں۔ میں نے نہ صرف اپنی روحانی نشوونما کو خدا کے ساتھ محبت میں کامل تعلق قائم کرنے کے لیے مکمل کیا، بلکہ میں خدا کے دل میں رہتا ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا، اگر تم سے نہ ہو سکا مگر تم ہمیشہ اپنی پوری کوشش کرو گے۔ میں نے خدا سے کہا، میں ایسا شخص نہیں ہوں
جو جنتوں پر رہتا ہے اور انسانوں کو بھول جاتا ہے۔ میں نے تجھے دیکھا اور جانا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آسمان کتنے خوبصورت ہیں۔ اس لیے جب تک میں انسانیت کو گھر نہیں لاؤں گا، تب تک میں اپنے دل میں سکون نہیں پاؤں گا۔ یہاں تک کہ جب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے اور میری ٹانگیں مجھے مزید اٹھا نہیں سکتی، میں نہیں بدلوں گا اور ہمت نہیں ہاروں گا۔ جب اس دنیا کو الوداع کہنے کا وقت آئے گا تو میں اپنی آخری سانس کے ساتھ کہوں گا، جنتوں میں خدا، اب تم میری زمینی زندگی لے رہے ہو، ورنہ میں اب بھی انسانیت کو گھر واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں تھوڑی دیر تک زندہ رہ سکا تو میں تیرے لیے اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ایک بار جب خدا میری جان اور روح کو آزاد کر دے گا، میں اپنی بنی ہوئی انسان ساتھیوں اور مختلف کائنات کے کسی بھی مخلوق یا دیگر مخلوقات کو اس مرحلے میں لانے میں مدد جاری رکھوں گا، جہاں وہ تمام مسرتوں، خوشیوں اور جنتوں میں میرے باپ کی لامتناہی محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ خدا کا نور ان جنتوں پر چمکے گا اور اب سب کے لیے نظر آئے گا۔ یہ دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح کی حقیقی سوچ ہے۔ میں اپنے آسمانی والدین کے نام کی قسم کھاتا ہوں، جسے میں نے دیکھا ہے اور جس نے مجھے گلے لگایا ہے، کہ یہ سوچ وہ کنجی ہے جس سے آپ آسمان اور ابدی زندگی کے کسی بھی پوشیدہ پردے کو کھول سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس حد تک آ سکتا ہے جتنا میں، اور یہاں تک کہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ جب میں نے اپنے آسمانی والدین کے سامنے پہلی بار سر جھکایا تو جو میرے سامنے جھک گیا۔ جب بھی میں خدا سے ملتا ہوں، یہ میرے لیے محبت کا ناقابل فراموش لمحہ ہوتا ہے۔ سچائی کے مکمل مرحلے میں انسان دل کی کھڑکی کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب سچائی محبت کا رنگ لینے لگتی ہے۔ انسان کی روح میں ایک کھڑکی کھلتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور خوبصورت نیلے بادل گزر رہے ہیں۔ کئی بار وہ ان بادلوں کے اندر خدا کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ انسان خدا کے لیے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پیارے خدا، میں نے بہار، گرمی، خزاں اور سردیوں میں کئی بار بادل دیکھے، لیکن پہلی بار تجھے ان کے اندر دیکھا۔ خواہ یہ بندہ تاریک کمرے میں سو رہا ہو، آنکھوں میں وہ اپنے سامنے لاکھوں سورج چمکتا دیکھتا ہے۔ خوبصورت فرشتے اور دیگر مخلوقات اسے متعدد جنتوں میں یہ کہہ کر مدعو کرتے ہیں، خدا نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سچ ہے۔ سچ جاننے کے لیے فردوس کے بے شمار جہانوں کے فرشتے ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کون ہے اور اس نے سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے۔ محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ تمام جنتیں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہیں جن کی روح خدا کی محبت میں رنگی ہوئی ہو۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے سوائے اس کے جس کے روحانی مشاہدات اور تجربات ایک جیسے ہوں۔ میرے آسمانی والدین نے مجھے اپنی روشنی کا ایک تحفہ دیا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے اندر میں ابدیت کے کسی بھی حصے میں رہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے تمام ابدیت اور کائنات میرے دل کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہیں بن گئی ہیں۔ خدا کی محبت کی صوفیانہ بارش میرے دل میں ہر وقت رہتی ہے، چاہے میں کچھ بھی کروں۔ یہ وہ صوفیانہ کنجی ہے جو ہر نامعلوم کے لیے دروازہ کھول سکتی ہے۔ بدقسمتی سے دانشور لوگ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ
خدا کہاں ہے؟ غلط راکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے غریب لوگ ہیں اور ان کے پاس کتنا ناقص علم ہے۔ میں اپنی کتاب سے خدا کے بارے میں ایک اور کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ۔ محبت علم سے بالا تر ہے۔ لو از ابو نالج۔ نیلی جنتوں کی مخلوق خدا کی مردانہ فطرت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کا علم بہت زیادہ ہے اور خدا نے مجھے بتایا کہ مجھے ان جیسے علم تک پہنچنے کے لیے ابدی وقت درکار ہے۔ اپنی 45 سالہ مشن کی زندگی میں نے کئی بار نیلی جنتوں کی یونیورسٹیز میں شرکت کی ہے، کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ وہاں وہ سکھاتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ کیسے بنایا۔ میں ان کے لیکچر پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ خواہ میں نے کتنی ہی کوشش کی، ہر بار میرے نمبر اتنے کم تھے کہ میں فیل ہو گیا۔ انہوں نے بالا جنتوں پر پیغام بھیجا کہ خدا سے کہو کہ میرے معاملے میں وہ بھول جائے کہ میں اس میدان میں بہت آگے بڑھ رہا ہوں۔ سیمسٹر کے اختتام پر، جس میں میرے ذہن میں کوئی لیکچر نہیں آیا، میں نے ان سے کہا کہ وہ کوئی بھی پیغام بھیج سکتے ہیں جو وہ جنتوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے لیکچرز کی تفصیل نہیں سمجھ سکتا۔ جب میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوا تو ایک خوبصورت ہستی میرے پاس آئی اور پوچھا، کیا تم مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہو؟ میں حیران و ششدر رہ گیا کہ میں ایسے اعلیٰ ہستی پر کیا احسان کر سکتا ہوں جس کے پاس اتنا علم ہے۔ میں نے جواب دیا، تم مجھ سے ایک احسان مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اگر تم میرا ہاتھ پکڑ کر میرے لیے دعا کرو گے تو مجھے بلند بالا جنتوں پر جانے اور خدا کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ان الفاظ نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ اداسی نے میرے دل اور روح کو اس شدت سے چھو لیا کہ میں رونے لگا۔ جس لمحے میں نے یہ دعا شروع کی، میں دیکھ سکتا تھا کہ کس طرح ایک بالا جنت کھلی اور یہ وجود اس جنت میں بلند ہو گیا جہاں خدا اسے دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ساتھیوں، سچی محبت ہمیشہ بلند رہے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں آپ ابدی زندگی میں ہیں یا اگر آپ اپنے پیاروں سے ٹریلین سال دور ہیں۔ اگر آپ کی روح خدا کی محبت اور نور میں رنگین ہے تو آپ اپنے پیاروں سے چند سیکنڈ کے اندر مل سکتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ اگر آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچتے تو ابدی زندگی آپ کے لیے بہت پیچیدہ اور عجیب ہے۔ ہم جو بوتے ہیں ہم روحانی دنیا میں موت کے بعد کاٹیں گے۔ ہم اپنے پیاروں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے اور ہمیں اپنے آپ کو اس جہان کے مطابق ڈھالنا ہوگا جہاں فرشتے ہمیں فیصلے کے بعد بھیجیں گے۔ وہاں نئے درد اور مصائب شروع ہوتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ مدت کب تک چلے گی۔ اس مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد وہ شخص اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بلند ہے اور تمام دھارے، ذرائع اور پوری سچائی وہاں رہتی ہے۔ یہ دل کی زندگی ہے۔ چوتھا مرحلہ ضمیر دل کی پیروی کرتا ہے۔ فورتھ سٹیج کانشنس فالوز ہارٹ۔ اس مرحلے کو سڑک یا محبت کی زندگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ دل کا مرکزی نقطہ جذبات ہے، جہاں روحانی زندگی کی تلاش ہوتی ہے۔ دل ہی حقیقی منبع ہے اور یہ ایک ایک کر کے ہماری روح کے اندر ان گنت دریچے کھولتا ہے
تاکہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل سکے۔ دل وہ آلہ ہے جو ہمارے روحانی حواس کو مکمل طور پر کھول دیتا ہے۔ دل کے بغیر ہم خدا کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے زندگی کیوں بنائی۔ جب ہمارا دل خدا کی طرف بڑھتا ہے تو ہماری روح خدا کی طرف سے بہت سی روشنی حاصل کرتی ہے۔ وہ ہمیں ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم وقت میں متعدد بلیک ہولز کو عبور کر کے کائنات کے دوسرے کنارے پر موجود اصل حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جتنا زیادہ جذبات بڑھتے ہیں، ہماری روح کو پراسرار بلند جنتوں میں داخل ہونے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ کوئی اپنے دوسرے آلات کے ذریعے ان جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دل وہ آلہ ہے جو آپ کی روح کا سارا اندھیرا نکال سکتا ہے اور جذبات اسے صاف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے شاور لیتے ہیں، نہاتے ہیں جب ہمارا جسم گندا ہوتا ہے۔ جذبات میں مبتلا ہو کر اور خود سے توبہ کر کے ہم اپنی روح کو شاور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اندھیرے کو دور کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ دل سب کا مرکزی آلہ ہے جس کا ذکر ہم اب تک کر چکے ہیں۔ جذبات کی طاقت اتنی مضبوط اور شدید ہے کہ اس نے خدا کو اندھیروں سے نکالا۔ یہ خدا کا جذبہ تھا جس نے اندھیروں میں روشنی ڈالی۔ ایک چھوٹے اسٹیئرنگ سے آپ بڑے جہاز، ہوائی جہاز، ٹرک، بس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ اس سمت کی پیروی کرتے ہیں جو اسٹیئرنگ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اسی طرح دل دوسرے تمام آلات کو چلا رہا ہے۔ جب دل ایک سمت چلتا ہے تو سارا جسم، دماغ، شعور، ضمیر اور روح اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دل میں نور ہو تو ساری تخلیق رنگین نظر آتی ہے۔ جب دل کسی سے پیار کرتا ہے تو اس شخص کو لگتا ہے جیسے سب محبت میں ہوں اور ساری مخلوق رقص کر رہی ہو۔ ایک بار خدا نے مجھ سے کہا، اگر مخلوق اتفاقاً وجود میں آ جاتی ہے اور تمام جنتیں موجود ہوتے ہیں لیکن میں نہیں ہوتا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز زوال کا شکار ہو چکی ہوتی اور محبت کبھی اپنی منزل نہ پاتی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا ہی ہے جس نے محبت کو جنم دیا۔ خدا جذبات کا سبب ہے اور وہ پہلی ذات ہے جس نے اس کا تجربہ کیا۔ اگر بہت سے معبود ہوتے تو صرف افراتفری اور پوری مخلوق میں تباہی ہوتی۔ ہر خدا اس تخلیق کو اپنے طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا اس سے کبھی اتفاق نہیں کرے گا۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کو محبت میں کھو دیتا ہے، وہ خدا کی محبت کو پہچاننے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ہماری آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے یا دیکھیں گے وہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ پردے کے پیچھے الہی راز ہے۔ میں یہاں عیسیٰ کی چند آیات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جن میں وہ جذبات کی بات کرتا ہے۔ بائبل کے ایک باب، مرکز 12 باب نمبر آیت 30۔ اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور ساری روح سے، اپنے دماغ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ پیار کرو۔ بائبل کے ایک اور باب لوکس 11 اور آیت نمبر 2 میں ہے، عیسیٰ نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو یہ کہو، باپ تمہارا مقدس نام بلند ہو، تیری بادشاہت آئے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنا خدا کی منشا ہے۔ محبت کا مجسمہ بن جاؤ۔ بائبل کے ایک اور باب ماؤنٹ نمبر 5 آیت 45 تمہیں کامل ہونا چاہیے جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنا خدا کی منشا ہے، جو محبت کا مجسم ہونا ہے۔ کمال کا مطلب سائنس کے میدانوں میں کامل بننا نہیں، فلسفہ، قانون، فن تعمیر وغیرہ، لیکن خدا کی محبت میں کامل انسان بننا۔ خدا محبت کا حقیقی ذریعہ ہے جس سے زندگی شروع ہوئی تھی۔ خدا کی محبت زندگی کا آغاز کرنے کا جذبہ اور بنیادی وجہ تھی۔ عیسیٰ کیوں ناکام ہوا؟ Why Jesus failed؟ یہ بنی نوع انسان کے لیے بہت بدقسمتی ہے کہ عیسیٰ نے علامتوں میں بات کی ہے اور بعد میں خاموش ہو گیا۔ میری خواہش ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں محبت کے بارے میں 100 بائبلیں لکھی ہوتی، جیسے میں نے خدا اور جنتوں کے بارے میں بہت سی محبت کی کہانیاں لکھی ہیں جن کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں اور ان کے بارے میں تجربہ کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ خدا اور جنتوں کے بارے میں اتنا جانتا تھا کہ انہوں نے اسے تجربہ کرنے اور مشاہدہ کرنے دیا۔ میں نہیں جانتا کہ عیسیٰ کیا سوچ رہا تھا کہ وہ ان کہانیوں کو انسانیت کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے روحانی دنیا میں وجہ پوچھی، لیکن اس کے جواب سے میری تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ فریسیوں اور کاتبوں نے اسے روک دیا ہے اور یہودی معاشرہ خدا کی اعلیٰ سچائی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ خدا نے اسے ایسے وقت میں کیوں بلایا جب معاشرہ کسی اعلیٰ سچائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا خدا اور جنتوں نے 4000 سال تک مسیحا کی بنیاد تیار کرنے کے لیے اتنے انبیاء بھیج کر غلطی کی؟ میں خدا اور جنتوں پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ عیسیٰ کو بھیجنے کا بالکل صحیح وقت تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ عیسیٰ بالکل بھی سفارتی نہیں تھا۔ اس غلطی نے پورے معاشرے کو اس کے خلاف لا کھڑا کیا۔ اس نے فریسیوں پر الزام لگایا کہ جن کا یہودی معاشرے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ بے شک اس نے ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ سچ تھا، لیکن جس طرح اس نے عوامی سطح پر ان کی تنقید کی، اس نے انہیں اپنا نمبر 1 دشمن بنا دیا۔ عیسیٰ نے ان کے اختیار کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھول گیا کہ فریسیوں اور فقیہوں کا معاشرے میں بہت اونچا مقام ہے اور وہ اسے دبا سکتے ہیں۔ عیسیٰ معجزات دکھا کر بہت مشہور ہوا اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ عیسیٰ یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت وہ مزید کوئی معجزہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہجوم اس کا بدترین دشمن بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا جب عیسیٰ گلیل میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق مزید کوئی معجزہ نہ دکھا سکا، تو انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے بیلزبب یعنی ابلیس کی مدد سے عجائبات کیے ہیں، جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ در حقیقت خدا اور جنتوں نے نہیں چاہتے تھے کہ عیسیٰ معجزات کرے، لیکن انہوں نے اس کے لیے کہا اور اس وجہ سے انہوں نے عیسیٰ کو ایک خاص وقت کے لیے معجزات کرنے کی اجازت دی۔ نتیجے کے طور پر جب عیسیٰ مزید معجزات نہ کر سکا تو لوگوں نے جہاں بھی دیکھا اسے سنگسار کرنے کی کوشش کی۔ میرے لیے معجزے سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہیں۔ جتنا زیادہ پیو گے اتنے ہی زیادہ پیاسے ہو جاؤ گے۔
لوگ جتنے زیادہ عجائبات دیکھتے ہیں اتنا ہی وہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک مسیحا یا نبی خدا کی طرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کو ان سے اپنے خالق کے بارے میں بہت سے سوالات کرنے چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ زمین پر اور روحانی دنیا میں ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ کیسے آباد ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات عیسیٰ نے ان لوگوں کو شفا بخشی جو پیدائشی طور پر اندھے تھے، حتیٰ کہ ہماری جدید ادویات بھی ایسا نہیں کر پا رہی ہیں۔ یہ حیران کن اور عجیب بات ہے کہ اس نے فریسیوں اور فقیہوں کو عیسیٰ کے مزید خلاف کر دیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کی حیثیت میں عیسیٰ سے ناراض محسوس کیا۔ عیسیٰ بہت پر امید تھا جب اس نے اپنے مشن کا آغاز کیا، یہ کہہ کر کہ توبہ کرو، خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ وہ بھول گیا کہ خدا کی بادشاہت کا قیام ایک دن کا عمل نہیں ہے۔ عیسیٰ خدا کی بادشاہت کا سنگ بنیاد رکھنے آیا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنی زندگی کے دوران خدا کی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا تو اسے کم از کم ایسی بنیاد چھوڑنی چاہیے تھی جس سے آنے والے انبیاء زیادہ آسانی سے خدا کی بادشاہت قائم کر سکیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے عیسیٰ جلدی میں تھا۔ معجزات دکھانا اس کی فطرت کو بتاتا ہے کہ وہ ابلیسی اور یہودی مذہبی حکام کے ساتھ تصادم کے طویل راستے طے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عیسیٰ بھول گیا کہ مثالی دنیا لانے کے لیے معجزے خدا کے اصولوں کے خلاف ہیں، ورنہ خدا کو اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اس دنیا کو بدلنے کی کافی طاقت ہے۔ عیسیٰ یہ بھی بھول گیا کہ لوسیفر جو ابلیس بن گیا، اس دنیا کو خدا سے معجزات کے ذریعے نہیں بلکہ اصولوں اور تعلیم سے چھین لیا تھا۔ لوسیفر بہت مکار اور چالاک ہے، اور اس نے گمراہ کن تعلیم کا استعمال کیا۔ اس نے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملایا اور آدم اور حوا کی زندگی میں کافی شکوک و شبہات پیدا کیے کہ انہوں نے خدا کی پیروی نہیں کی۔ اس نے بھی انہیں صرف آدھا سچ بتایا۔ مثال کے طور پر اس نے آدم اور حوا سے کہا، جس دن وہ اچھائی اور برائی کے درخت سے پھل کھائیں گے ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور وہ خدا کی طرح ہو جائیں گے۔ خدا چاہتا تھا کہ آدم اور حوا اچھائی اور برائی کے پھل چکھیں جب وقت تیار ہو۔ انہیں ان کے جنسی تعلقات سے پہلے خدا کی محبت میں بڑھنا چاہیے تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ نیکی اور بدی کا درخت باغ عدن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ بے شک انسانی جسم کے بیچ میں جنسی حصے ہیں۔ خدا نے بائبل کا ایک باب جینیسس باب 2 آیت 16 اور 17 میں کہا، تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو سوائے اس درخت کے جو اچھائی اور برائی کا علم دیتا ہے۔ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اسی دن مر جاؤ گے۔ آدم اور حوا نے خدا پر اپنا ایمان برقرار رکھا جب تک کہ لوسیفر نے انہیں گمراہ نہیں کیا، جیسا کہ بائبل کے ایک باب جینیسس 3 آیت 1 تا 8۔ اب یہ جو سانپ ہے خدا کی پیدا کردہ تخلیق میں سب سے زیادہ چالاک جانور ہے۔ سانپ نے عورت سے پوچھا، کیا واقعی خدا نے تم سے کہا تھا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھاؤ؟ ہم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہیں۔ عورت نے جواب دیا، سوائے اس درخت کے جو بیچ میں ہے۔ یہ خدا نے ہمیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ اور نہ اسے چھو، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مر جائیں گے۔ سانپ نے جواب دیا،
یہ سچ نہیں ہے، تم نہیں مرو گے۔ خدا نے یہ کہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے اور یہ بھی جانو گے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ عورت نے دیکھا کہ درخت کتنا خوبصورت ہے اور اس کا پھل کھانے میں کتنا اچھا ہے، اور اس نے سوچا کہ یہ کیسا ہے، عقل مند بننا بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ اس نے پھلوں میں سے کچھ لیا اور کھا لیا، پھر اس نے کچھ اپنے شوہر کو دیا اور اس نے بھی کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے کھایا، انہیں سمجھا دیا گیا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، بے لباس ہیں۔ لہٰذا انہوں نے انجیر کے پتوں کو ایک ساتھ سیا اور خود کو ڈھانپ لیا۔ اس شام انہوں نے خدا کو باغ میں ٹہلتے ہوئے سنا اور اس سے درختوں کے درمیان چھپ گئے۔ بائبل میں خدا لوسیفر کو سام کہتا ہے۔ آدم اور حوا نے لوسیفر کی پیروی کی اور خدا پر ان کا ایمان ہار گئے۔ لوسیفر نے آدم اور حوا کو اپنی طرف لانے کے لیے معجزے نہیں کیے تھے۔ نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھا کر آدم اور حوا خدا کے نہیں ابلیس کے شریک بن گئے۔ پھر کھانے کے بعد آدم اور حوا کو شرم محسوس ہوئی کیونکہ وہ ننگے تھے اور اپنے جنسی اعضاء کو چھپاتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ یہ سادہ سچائی اور معلومات عیسائیت نہیں سمجھ سکتی۔ خدا جانتا ہے کہ اس کی ہر چیز اور ہر کوئی کہاں پہ ہے، لیکن جب آدم نے اپنے آپ کو چھپایا تو خدا نے اس سے پوچھا، تم کہاں ہو؟ کیا آدم اتنا ہوشیار ہو گیا تھا کہ خدا اسے تلاش نہ کر سکا؟ آدم نے جواب دیا، بائبل کے ایک باب جینیسس 3:10 میں، میں نے تمہیں باغ میں سنا، میں ڈر گیا اور تم سے چھپ گیا کیونکہ میں برہنہ تھا۔ خدا جانتا تھا کہ آدم کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے آدم کے ساتھ روحانی تعلق کھو دیا تھا۔ خدا اور جنتیں آدم اور حوا کی مزید رہنمائی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مثالی دنیا قائم کرنے کے لیے آدم کے خاندان کے ساتھ بنیاد کھو دی۔ بعض اوقات یہوہ وٹنسز فضول باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں سب کچھ سچ ہے اور دوسری طرف وہ اپنی بائبل کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہوہ وٹنسز کا ماننا ہے کہ اگر آدم اور حوا نے نیکی اور بدی کے درخت کا پھل نہ کھایا ہوتا تو وہ جسمانی طور پر ہمیشہ کے لیے زمین پر رہتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے۔ ان کی بکواس کی خاص بات یہ ہے کہ زمین پر صرف ایک خاص تعداد میں لوگ رہیں گے۔ اگر زمین انسانوں سے بھر جاتی تو اس کتاب کے پڑھنے والوں یا میرے لیے اس زمین پر پیدا ہونے کا کوئی موقع نہ ہوتا۔ ایک دفعہ میں نے یہوہ وٹنسز کے ساتھ مکالمہ کیا اور دلیل دی، اگر یہ سچ ہے کہ زمین پر صرف ایک خاص تعداد میں لوگ رہ سکتے ہیں تو میں اور آپ زمین پر پیدا نہیں ہوتے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ سچ ہے اور صرف چند لوگ ہی زندہ رہیں گے۔ میں نے جواب دیا، اگر اس صورت میں اور آپ زمین پر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آدم خدا کے نافرمان ہو گئے تھے۔ آئیے بائبل کی مزید آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا جینیسس میں کہتا ہے، باب 2 آیت 16 اور 17، تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو سوائے اس درخت کے جو اچھائی اور برائی کا علم دیتا ہے۔ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اسی دن مر جاؤ گے۔ آدم اور حوا نے یہ پھل کھایا
لیکن وہ جسمانی طور پر نہیں مرے۔ آدم جیتا چلا گیا۔ پھل کھانے کے بعد 930 سال کا ہو گیا۔ میری دلیل یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ خدا نے کہا کہ وہ اسی لمحے مریں گے جب وہ اسے کھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ خدا نے جسمانی موت کی بات نہیں کی بلکہ روحانی موت کی۔ سچ بہت سادہ ہے۔ اگر آدم خدا کی محبت میں فرما بردار وفادار ہوتا اور اپنی روحانی نشوونما مکمل کر لیتا تو وہ اپنے جسمانی اعضاء سے اچھی فطرت کے بچے پیدا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آدم خدا کا نافرمان ہو گیا۔ وہ بے وفا ناشکرا تھا اور اپنی روحانی نشوونما کو مکمل نہیں کر سکا، چنانچہ وہ برے بچوں کا باپ بن گیا جو اس دنیا میں خونریزی کا باعث بنا۔ نوٹ: مثالی دنیا میں موت بھی ایک فطری عمل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر بچے کو مرنے سے پہلے اپنی روحانی نشوونما اور خدا کے ساتھ تعلق کو مکمل کرنے کے لیے کافی وقت ملے گا۔ آئیے ہم بائبل کے ایک اور باب کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جینیسس باب 3 آیت 12-19۔ اس آدمی نے جواب دیا، جو عورت تم نے میرے ساتھ یہاں رکھی ہے اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے اسے کھایا۔ خدا نے عورت سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، سانپ نے مجھے دھوکہ دے کر کھلایا۔ تب خدا نے سانپ سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمام جانوروں میں سے اکیلے تم ہی اس کی سزا اور اس لعنت کو برداشت کرنا ہوگا۔ اب سے تو پیٹ کے بل رینگے گا اور جب تک زندہ رہے گا خاک کھانی پڑے گی۔ میں تمہیں اور عورت کو ایک دوسرے سے نفرت میں مبتلا کروں گا۔ اس کی اور تمہاری اولاد ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ اس کی اولاد تیرے سر کو کچل دے گی اور تو اس کی اولاد کی ایڑی کو کاٹے گا۔ اور اس نے عورت سے کہا کہ میں حمل میں تیری تکلیف میں اضافہ کر دوں گا اور تیری تکلیف جنم لے رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی تجھے تیرے شوہر کی خواہش رہے گی، پھر بھی تم اس کے تابع ہوگی۔ اور اس نے اس شخص سے کہا، تم نے اپنی بیوی کی بات مانی اور وہ پھل کھایا جو میں نے تمہیں نہ کھانے کو کہا تھا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے زمین لعنت کی زد میں ہوگی۔ تمہیں ساری زندگی سخت محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہ تمہارے لیے کافی خوراک پیدا کرے۔ یہ گھاس اور کانٹے پیدا کرے گی اور تمہیں جنگلی پودے کھانے پڑیں گے۔ مٹی کو کچھ بھی پیدا کرنے کے لیے تمہیں سخت محنت اور پسینہ بہانا پڑے گا، یہاں تک کہ تم اس مٹی میں واپس چلے جاؤ گے جس سے تمہاری تشکیل ہوئی تھی۔ تم مٹی سے بنے تھے اور تم پھر مٹی بنو گے۔ آدم نے مجھے روحانی دنیا میں بتایا کہ اس سے پہلے کہ اس نے خدا کے ساتھ اپنی روحانی نشوونما مکمل کی، وہ ایک ساتھی کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ زوال کے بعد اس نے ہوا پر الزام لگایا کہ یہ اس کی غلطی تھی۔ جب خدا نے ہوا سے لوسیفر کی پیروی کرنے کے بعد پوچھا تو اس نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اسے گمراہ کیا۔ یہ بالکل گرے ہوئے دنیا کی عکاسی کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ جب وہ ایک انگلی سے دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ 3 انگلیاں اپنی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نوٹ:
جب خدا نے ایک مرکزی شخص کو منتخب کیا تو اس نے ہمیشہ انہی صورتحال کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جنتوں نے مرکزی شخصیت کی رہنمائی کی ہے، لیکن آخرکار انہوں نے اسے اپنا فیصلہ خود کرنے دیا، کیونکہ وہ وہی تھا جس نے خدا کی کارسازی کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ آدم کے خاندان میں جو کچھ بھی ہوا، ابھی ہم دنیا بھر میں گرے ہوئے مرد عورتوں کے پیچھے اس کا پھل دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں انہیں خدا کے پیچھے ہونا چاہیے۔ خواتین نیکی اور بدی کی جنگ کا اڈا بن چکی ہیں۔ جب لوسیفر گر گیا تو وہ مارننگ سٹار کے طور پر اپنا مقام کھو بیٹھا اور ابلیس بن گیا۔ مرد کام کرنے کے آبجیکٹ بن گئے۔ اپنی پوری زندگی انہیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنی روز کی روٹی کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ وہ ہاتھ سے منہ تک رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ سارا ماحول اچھا نہیں ہے۔ خواتین نے ایسے بچوں کو جنم دیا جنہوں نے تاریخ میں خون ریزی، جنگیں، بدقسمتی اور تنازعات پیدا کیے ہیں۔ یہ وہ پھل ہیں جن کی ہم اب پوری دنیا میں کٹائی کر رہے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ آدم کے خدا کی منشا چھوڑنے کے بعد قابیل کے ذریعے اپنے ہی خاندان میں خون ریزی شروع ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو طاقت، جائیداد اور عورت کی وجہ سے قتل کیا۔ حابیل ایک شخص تھا جو خدا کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ خدا نے حابیل کو اس کی قربت کی وجہ سے زیادہ برکت دی ہے تو وہ مزید غصہ اور نفرت کرنے لگا اور آخرکار حابیل کو مار ڈالا۔ بائبل کی ایک باب 4 اور آیت 3 تا 11۔ کچھ دیر بعد قابیل اپنی فصل کا کچھ حصہ لے کر آیا اور اسے رب کے لیے ایک نذرانے کے طور پر دے دیا۔ تب حابیل اپنی بھیڑ میں سے ایک کے لیے پیدا ہونے والے پہلے برے کو لایا، اسے ذبح کیا اور اس کے بہترین حصے بطور نذرانہ دیا۔ خداوند حابیل اور اس کے ہدیے سے خوش تھا، لیکن اس نے قابیل اور اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ قابیل غصے میں آ گیا اور وہ غصے سے بولا۔ تب خداوند نے قابیل سے کہا، تو ناراض کیوں ہے؟ تیرے چہرے پر یہ خباثت کیوں ہے؟ اگر تو نے صحیح کام کیا ہوتا تو تم مسکرا رہے ہوتے، لیکن چونکہ تم نے برائی کی ہے، گناہ تمہارے دروازے پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ تم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہیں اس پر قابو پانا چاہیے۔ تب قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، چلو باہر کھیتوں میں چلتے ہیں۔ جب وہ باہر کھیتوں میں تھے، قابیل نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ رب نے قابیل سے پوچھا، تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، کیا مجھے اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے؟ تب خداوند نے کہا، تم نے یہ خوفناک کام کیوں کیا؟ تمہارے بھائی کا خون مجھے زمین پر پکار رہا ہے، جیسے بدلہ لینے کی آواز آ رہی ہو۔ تمہیں اس لعنت کے تحت رکھا گیا ہے اور تم مزید مٹی کاشت نہیں کر سکتے۔ اس نے تمہارے بھائی کا خون اس طرح بھگو دیا جیسے اس نے اسے لینے کے لیے منہ کھولا تھا جب تم نے اسے قتل کیا تھا۔ قابیل حابیل سے زیادہ امیر تھا اور خدا کے لیے زیادہ قیمتی نذرانہ لا سکتا تھا، تاہم حابیل کا دل خدا کی محبت اور قربت سے معمور تھا۔ قابیل کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غلبہ حاصل کر لے۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور کوئی مخالف نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ 2000 سال بعد قابیل اور حابیل کی وہی کہانی معاشرے کی سطح تک پھیل گئی۔ ابراہیم کے ذریعے اسحاق اس کی پہلی بیوی سارہ سے پیدا ہوا تھا اور اسماعیل اس کی دوسری بیوی ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا۔
خدا سارہ کے بیٹے کے ساتھ اپنا لازوال وعدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ابراہیم کی خواہش کی وجہ سے اس نے اسماعیل کو بھی برکت دے دی۔ بائبل کے ایک باب جینیسس 17 آیت 19-22۔ خدا نے کہا، نہیں، تمہاری بیوی سارہ تمہارے لیے بیٹا پیدا کرے گی اور تم اس کا نام اسحاق رکھو۔ میں اپنا عہد اس کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا۔ یہ ایک ابدی عہد ہے۔ میں نے اسماعیل کے بارے میں تمہاری یہ درخواست سنی ہے، اسی لیے میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہت سی اولاد اور بہت سی نسلیں عطا کروں گا۔ وہ 12 شہزادوں کا باپ ہوگا اور میں اس کی نسل سے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں تیرے بیٹے اسحاق کے ساتھ اپنے عہد کو برقرار رکھوں گا، جو اگلے سال اس وقت سارہ کے ہاں پیدا ہوگا۔ جب خدا نے ابراہیم سے بات مکمل کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد اسماعیل کی اولاد ہے اور اس کا بھائی اسحاق عیسیٰ کے باپ دادا ہیں۔ عیسیٰ کے ساتھ خدا کا ابدی وعدہ زمین پر اس کی بادشاہت تھی۔ خدا نے اسماعیل کو برکت دی، لہٰذا اس کے ذریعے 12 قبیلے آئے جو اپنی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ مسیح کے آنے کے بعد خدا کا کوئی نیا مذہب بنانے کا بالکل بھی منصوبہ نہیں تھا۔ مسیح خدا کی مثالی دنیا میں نئے انسانی دور کا بیج ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عیسیٰ نے اپنے مشن کے آغاز سے یہ خوشخبری سنانے سے کیا کہ خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ آخر میں یہودی لوگوں، فریسیوں اور فقیہوں کے بارے میں پریشانی اور مایوسی کی وجہ سے اس نے اپنے مصلوب ہونے کے بارے میں بات کی۔ اس مقام پر ہم یسایہ کی طرف واپس جاتے ہیں۔ یسایہ نے ہر وقت ایک مسیح کے بارے میں بات کی اور دو کے بارے میں نہیں۔ یہودی لوگوں کے پاس صرف ایک مسیحا کا تصور تھا۔ یسایہ نے خدا کی بادشاہت کے بارے میں بات کی تھی۔ بائبل کے ایک باب یسایہ باب 11 آیت 4-9 میں کہا، وہ غریبوں کا انصاف کرے گا اور بے بسوں کے حقوق کا دفاع کرے گا۔ اس کے حکم پر لوگوں کو سزا دی جائے گی، تمام برے لوگ مر جائیں گے۔ وہ انصاف اور دیانت کے ساتھ لوگوں پر اپنی حکومت کرے گا۔ بھیڑیے اور بھیڑیں امن سے رہیں گے اور چیتے بکریوں کے ساتھ لیٹ جائیں گے۔ بچھڑے اور شیر کے بچے ایک ساتھ کھیلیں گے۔ ایک اور چھوٹے بچے ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ گائے اور ریچھ مل کر کھائیں گے اور ان کے بچھڑے اور بچے سکون سے لیٹ جائیں گے۔ شیر بھوسا کھائیں گے جیسے چوپائے۔ بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اگر وہ زہریلے سانپ کے پاس کھیلتا ہے۔ صیون پر خدا کی مقدس پہاڑی، کوئی نقصان دہ یا برائی نہیں ہوگی۔ زمین خداوند کی معرفت سے ایسی ہی معمور ہوگی جس طرح سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یسایہ نے مسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں بائبل کے ایک باب یسایہ میں کہا، باب نمبر 53 آیت 2-9، یہ خداوند کی مرضی تھی کہ اس کا بندہ ایک پودے کی طرح بڑھے جو خشک زمین میں جڑ پکڑتا ہے۔ اس کے پاس کوئی وقار یا خوبصورتی نہیں تھی کہ ہم اس کو توجہ دیتے۔ اس کے بارے میں کوئی پرکشش چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی ہے۔ ہم نے اسے حقیر سمجھا اور اسے جھٹلایا۔ اس نے دکھ اور تکلیف برداشت کی، کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ ہم نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ کچھ بھی نہ ہو۔
لیکن اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا جو ہمیں ہونا چاہیے تھی، وہ درد جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ہر وقت ہم نے سوچا کہ اس کی تکلیف خدا کی طرف سے بھیجی گئی سزا تھی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ زخمی ہوا، ہماری برائیوں کی وجہ سے مارا گیا۔ ہم اس سزا سے شفا پا چکے ہیں جو اس نے برداشت کی تھی۔ اس کو جو دھچکا لگا تھا اس سے ہم صحت یاب ہو گئے تھے۔ ہم سب کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح تھے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چل رہا تھا، لیکن خداوند نے اس پر عذاب نازل کیا جس سزا کے ہم مستحق تھے۔ اس کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا، لیکن اسے عاجزی سے برداشت کیا۔ اس نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک بھیڑ کی طرح جو ذبح ہونے والا ہو، جیسے ایک بھیڑ جو کترنے کو ہے۔ اس نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اسے گرفتار کیا گیا اور سزا سنائی گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور کسی کو اس کی قسمت کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہمارے لوگوں کے گناہوں کے لیے موت کی سزا دی گئی۔ اسے گناہ گاروں کے ساتھ قبر میں رکھا گیا۔ اسے امیروں کے ساتھ دفن کیا گیا، حالانکہ اس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولا تھا۔ یسایہ نے مسیح کی آمد کے بارے میں دو مختلف پیشین گوئیاں کیوں کیں؟ ان پیشین گوئیوں کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم آدم کے پاس واپس چلتے ہیں، جب خدا نے اس کے لیے بائبل کے ایک باغ میں دو پیشین گوئیاں کی تھیں۔ جنرل باب 2 آیت 16-17۔ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو سوائے اس درخت کے جو اچھائی اور برائی کا علم دیتا ہے۔ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اسی دن مر جاؤ گے۔ اگر آدم خدا کا نافرمان ہوتا تو وہ ہمیشہ کے لیے مسرت میں رہ سکتا تھا اور خوشحالی اس کے خاندان سے معاشرے، قوم اور پوری دنیا تک پھیل چکی ہوتی، لیکن یہ بدقسمتی سے دوسری پیشین گوئی حقیقت بن گئی۔ کیونکہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی، تنزلی ہوئی اور اس کے خاندان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ مصائب سماجی سطح سے قومی سطح سے عالمی سطح تک پھیل گئے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کے بارے میں دو پیشین گوئیاں کیوں کی گئیں۔